بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتی کانوں کو نوید قادری اسدی کا محبت و برا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بلا تمثیل عرض کرتا چلوں کہ جب کسی منسٹری، ڈائریکٹری یا بادشاہ یا سربراہ مملکت یا کسی بڑی شخصیت کی آمد کے موقع پر اس کا پروٹوکول جس طرح سیٹ کیا جاتا ہے، اس کی سیکیورٹی کا بہترین وی آئی پی نظام لگایا جاتا ہے اور ایک بہترین گیٹ تیار کیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوتا ہے، اسی طرح روزے دار کے لیے بھی اللہ پاک نے کیا ہی نعمت کی برسات کی ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو جنت کے 8 دروازے ہیں۔ پچھلی نشست پہ میں نے عرض کیا، اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایک جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے میں سے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ روزہ داروں کو داخل کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف ثناخان رسول، جو کہ مختلف ٹی وی چینل سے آپ انہیں سنتے آئے ہیں۔ خوبصورت پڑھتے ہیں، خوش الحان پڑھتے ہیں، شائستگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، عمدہ کلام پڑھتے ہیں، عمدہ معیار اور عمدہ ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد جناب مدثر طارق سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں طارق؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں مدثر بھائی؟ اچھا، مدثر بھائی صرف نعت خواں نہیں ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور بے شمار شعبوں میں کام بھی کر رہے ہیں، انجمن طلبہ اسلام میں اور دیگر NGOs میں کام کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اور مجھے بھی جب ایڈمیشن لینا تھا کراچی یونیورسٹی میں تو انہوں نے میرا بہت ہیلپ کی اور بہت سپورٹ کیا مختلف چیزوں میں، صرف مجھے نہیں، اور جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں آگے، تو ان سے ضرور گائیڈ لائن لیں۔ یہ ایک اچھے ثنا خواں ہیں۔ اور جو ہمارے ساتھ دوسری محترمہ موجود ہیں، ثنا خواں ہیں، آپ نے پہلے بھی نشست میں انہیں سماعت فرمایا۔ بہت سارے دوستوں کی اور کمنٹس میں جنہوں نے کہا، جنہوں نے واٹس ایپ ہمیں کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی نایاب نعت صاحب کو بلوایا جائے۔ سب وہ کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے نشست میں جو نعت پڑھی اتنی لوگوں کو پسند آئی اور اتنی اچھی ادائیگی کری اس کی کہ اس کا شمار اگر کیا جائے، اس کی اگر تعریف کی جائے تو بلا شبہ وہ بہت ہی اچھی تھی۔ السلام علیکم نایاب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ناظرین کرام، آج رمضان کا 10واں روز ہے۔ اپنے پروگرام کا آغاز درود اہل بیت سے کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے مدثر طارق سے کہ درود اہل بیت پیش کریں۔ سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر سب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر سب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر رب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسین مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ خوبصورت انداز میں، خوبصورت لب و لہجے میں مدثر طارق درود اہل بیت پیش کر رہے تھے، نہایت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے پڑھا، جو کہ ایک رقت طاری ہو گئی، کیفیت طاری ہو گئی، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی کی لائف میں یا کسی کی زندگی میں کوئی احسان نہیں کرنا چاہتے یا کوئی کر نہیں سکتے۔ اصل میں نیکی کیا ہے؟ اصل میں نیکی یہی چیز ہے کہ کسی کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کر دیں۔ آپ کیا ویلیو ایڈ کر دیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس کا نعم و بدل کچھ نہیں ملنا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یار یہ اگر میں اس کا ساتھ دوں گا، یا بالفرض تمثیلی ایک بات ہے، مثالاً ایک بات ہے کہ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے یا کسی کو آپ کی جان کی ضرورت ہے، مالی طور پر نہیں جانی طور پر ضرورت ہے، اور آپ اس کی زندگی میں جا کر وہ اس کا کام کر دیں، تو یہ بطور اس کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر دینا، کیا پتہ اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے۔ اس دور میں اس مسلمان پہ جو کمی رہ گئی ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم میں انسانیت کی بہت کمی رہ گئی ہے، ہم ایک دوسرے کا دکھ نہیں سمجھ پاتے۔ تو میری گزارش ہے آپ سے، یہ رمضان ہمیں یہی سکھانے آیا ہے کہ دوسروں کے درد میں، دوسروں کی مشکلوں میں ان کا ساتھ دیں۔ جب آپ کسی کی مشکل آسان کریں گے تو اللہ آپ کی مشکل آٹومیٹکلی آسان کر دے گا، اور اللہ سے ہر دم ایک دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ اور خوشگلو ثنا موجود ہیں، محترمہ نایاب ناز، میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے، ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، انہیں روضہ دکھا دیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے، ترستی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، ترستی
دکھا دیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے دکھوں نے گھیر رکھا ہے غموں کی دھوپ ہے سر پر دکھوں نے گھیر رکھا ہے غموں کی دھوپ ہے سر پر ٹھکانا گنبد خضرا ٹھکانا گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے لڑی سانسوں کی آقا نہ جانے کب بگھر جائے لڑی سانسوں کی آقا نہ جانے کب بگھر جائے بلا لیجیے مدینے اور بلا لیجیے مدینے اور قدموں میں بسا لیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے سبحان اللہ ماشاء اللہ خوبصورت لب و لہجے میں خوبصورت انداز میں نایاب ناز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھی خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے نایاب میں گزارش کروں گا اور نعت کے 3 اشعار آپ پیش کریں سرکار کی بارگاہ میں مداح پیمبر کی زباں کھلتی ہے میری زندگی میری سبحان اللہ یہ عطا یار رسول بہت خوبصورت انتخاب کیا آپ نے سبحان اللہ جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے اگر زخم پھول ہے تو فدا مجھے ناز ذکر رسول پر بے شک مجھے ناز ذکر رسول پر تیری خلد کیسی ہے تو بتا اللہ اکبر میری خلد کوئی رسول ہے تیری خلد کیسی ہے تو بتا میری خلد کوئی رسول ہے اللہ اکبر یہ بڑے نصیب کی بات ہے تیرے لب پہ انجم خوش
سبحان اللہ کیا بات ہے کبھی حمد رب ذلیل ہے کبھی نعت پاکی رسول ہے میری زندگی میری آبرو یہ عطائے یاد رسول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ قمر انجم صاحب کا لکھا ہوا انتہائی خوبصورت اور انتہائی عمدہ کلام پیش کیا. ناظرین کرام میں بار بار ایک بار کہتا ہوں کہ ان ثنا خوانوں کو سنیں, ان ثنا خوانوں کی انتخاب کریں جن کا انتخاب کلام اتنا معیاری ہو کہ سننے میں اور اس محفل میں رقت طاری ہو جائے, کیفیت طاری ہو جائے. اور الحمدللہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں بہت اچھی صلاحیتیں ہیں, کلام کا انتخاب بہت اچھا کیا انہوں نے الحمدللہ. تو اللہ پاک انہیں دارین کی خوشی نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ مدثر طارق بھی موجود ہیں. مدثر طارق میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں, اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں, اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. اچھا وہ سجدہ کے جے کے سر کو خبر نہ ہو, اچھا وہ سجدہ کے جے کے سر کو خبر نہ ہو. کاٹا میرے جگر سے غمے روزگار کا, کاٹا میرے جگر سے غمے روزگار کا, یوں کہ چلے جیے کہ جگر کو خبر نہ ہو, یوں کہ چلے جیے کہ جگر کو خبر نہ ہو.
سے اس کی سبک روی کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی ہمیں نہیں جاگا ان کے سوا رضا کوئی ہمیں نہیں جاگا گزرا کرے پیسر پہ در کو خبر نہ ہو گزرا کرے پیسر پہ در کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھا تو پر کو خبر نہ ہو. ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو خوش الہان طریقے سے شائستگی ادائیگی میں تھی اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے مدثر طارق نے انہیں پڑھا. ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی نعت خوانی کا سیگمنٹ اختتام کی طرف جاتا ہے. اب انشاءاللہ آپ ساتھ ملتے ہیں علامہ صاحب کے ساتھ, شاہ صاحب کے ساتھ, جو کہ گزشتہ نشست میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور انشاءاللہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان سے 10 رمضان جو کہ مختص ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے, تو ان کے بارے میں, ان کی سیرت کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ شاہ صاحب کے ساتھ, علماء کرام کے ساتھ. تو اس سیگمنٹ میں اس سے پہلے جو آپ نے سیگمنٹ دیکھا ان میں نعت رسول مقبول, ملک مشہور نعت خوانے پیش کری جو آپ نے سماعت فرمائی. اب الحمدللہ چونکہ آج 10 رمضان ہے اور 10 رمضان کو نسبت حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہے, تو اس پر ہی گفتگو فرمائیں گے قبلہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر. تو ایک شعر آپ کی نظر کرتا چلوں. حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن ختیجہ کو, سلام کرتے ہیں جب پنجتن ختیجہ کو, سمجھ کے محسن دی رسول اکرم نے دیا ہے اپنی ابا کا کفن ختیجہ کو. الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت قبلہ و کعبہ امیر سید اسد علی شاہ مدد اللہ العالی کے خلیفہ مجاز حافظ محمد فرقان اسدی المعروف جلال الدین شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک. شاہ صاحب سب سے پہلے اس سوال سے پہلے یہ کہ 10 روز گزر چکے ہیں, یعنی آج 10واں روزہ ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح کے روزے, ظاہر ہے اب ہر پوچھتا ہی ہوں میں آپ سے, تو میں یہ میرا تکیہ بات کر لیں کہ یہ بتائیں کہ کس طرح جو ہے نا ابھی پہلا عشرہ کس طرح رہا, کیونکہ اب پہلے عشرے کو ہم رخصت ہونے والے ہیں پہلے عشرے سے. ہاں پہلا عشرہ, کیونکہ ابھی یہ فی الحال سطحی بات گفتگو ہو رہی ہے ہماری نارملی, تو الحمدللہ پہلا عشرہ جو ہے وہ ہمیں تیار کر دیتا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ, اپنی عطاؤں کے ساتھ, عنایتوں کے ساتھ, کہ اب ہم مغفرت کے اس میں داخل ہو جائیں الحمدللہ. تو کوشش یہی رہنی چاہیے سب کی, اور ہماری بھی کوشش یہ رہی اپنے حساب سے کہ اس کی جو بھی رحمتیں ہیں, عنایت ہیں, وہ اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں, تاکہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کے جو مزید مغفرت اور پھر جہنم کے سے آزادی کے معاملات ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں داخل فرمائے. شاہ صاحب آپ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پر ان کی بایوگرافی کے سرکار سے کس طرح تعلق, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی جامع گفتگو کر دیں, ان میں قصے بھی آ جائیں اور آپ کی سیرت بھی آ جائے, ساری چیزیں جو ہیں ان میں, تو پلیز.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. تو جو ہم نے ابھی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے اس کا معنی اور مفہوم کے حساب سے یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ جو میں یہ تمہارے دین اسلام یا تمہارے معاملات یا تمہارے سارے کاموں میں لگا ہوا ہوں، تمہیں اللہ کے قریب کر رہا ہوں، تمہیں جہنم سے، تمہیں دنیا کی ذلتوں سے، ظلمتوں سے، علتوں سے پاک و صاف اور مطہر کر رہا ہوں، اور اپنے رب کے قریب کر کے اس کو چہرہ دکھانے کے قابل کر رہا ہوں. اس کا میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب. اللہ اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں لینا، اللہ اکبر. بس ایک کام کرنا، الا المودۃ فی القربى، کہ میرے جو قرابت دار ہیں نا ان کی مودت رکھنا، ان سے محبت رکھنا. صحیح. اب لازماً ایسی کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام نے امت کو، اب یہ عام تا قیامت امت تک کے لیے، کہ وہ حضور کی آل پاک سے مودت اور محبت رکھے. جی. تو لا محالہ کچھ ایسی صفات، کچھ ایسے معاملات آل پاک رسول اللہ میں، اہل بیت طیبین الطاہرین میں ہیں، اور جو تا قیامت رہیں گے، کہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں کہ میری امت ان حضور کی آل پاک سے محبت کر کے ان فیوز و برکات و انعامات و رحمتوں کو، نعمتوں کو، جو دین کی بھی ہیں، دنیا کی بھی ہیں، روح کی بھی، روحانیت کی اور آخرت کی، جی، وہ سب حاصل کر لیں. اور ویسے بھی من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ حضور نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، اور پھر حضور نے اپنا سب کچھ جو ہے سینہ بسینہ منتقل فرمایا. بے شک. تو بہرحال یہ تو گفتگو بہت مزید طویل ہوتی چلی جائے گی. تو جو قربا ہے وہ حضور کے، ان میں ازواج مطہرات بے شک ایسے لازمی ہیں، اور ان میں سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی سر فہرست ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اور آپ وہ ہستی پاک ہیں کہ اسلام لانے سے قبل ہی طیبہ اور طاہرہ کے نام سے موسوم تھی. سبحان اللہ. آپ کا ایسا کردار رہا تھا کہ آپ کو اس وقت کے بڑے بڑے فقہا، یہ لوگ یہ جو حضور کا انکار کرتے تھے، یہ جاہل اپنے انکار کی وجہ سے تھے. اچھا. ورنہ بڑے بڑے ادیب تھے یہ لوگ، اللہ اکبر، اور بڑے بڑے فقہا، سمجھدار لوگ تھے، ایویں کوئی ایسے لوگ نہیں تھے. صحیح. تو ان میں آپ مشہور تھیں کہ آپ کا کردار، آپ کے معاملات اتنے پاک، صاف اور مطہر ہیں کہ آپ کا لقب ہی طیبہ اور طاہرہ پڑا ہوا تھا. اور آپ اتنی بڑی تاجر تھی کہ جو عرب کے دوسرے بڑے بڑے تاجر جب انہیں ضرورت پڑتی تھی تو وہ بی بی صاحبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف رخ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، رخ کیا کرتے تھے، اور آپ ان کی داد رسی فرماتی تھی، ان کو قرض، ان کو ادھار یا ان کی مدد فرمایا کرتی تھی. اتنا بڑا، اتنی امیر زادی آپ کہہ لیں، شہزادی اتنی. اب عام بھی گھروں میں دیکھا جائے نا تو لڑکیاں نرم و نازک مزاج ہوتی ہیں عام طور پہ، اور پھر جیسے جیسے اگر وہ ناز و نعام میں پلی، دولت کے معاملات اور دیگر ثروت کے معاملات رہے تو وہ بہت زیادہ نرم و نازک ہو جاتی ہیں ہر معاملے میں. لیکن بی بی صاحبہ کا یہ عالم تھا، کیونکہ گفتگو کو ہم نے ذرا مختصر ٹائم ہے تو اسی میں سمیٹنی ہے، کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں عبادت فرمایا کرتے تھے اپنی شان کے مطابق، کسی نے اس کو مراقبہ کہا، کسی نے اپنے حساب سے کہا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ٹائم وہاں پر گزارا کرتے تھے، تو وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ وہ اس پہاڑ پر، اور اس پہاڑ کے اندر غار حرا پر آپ کا کھانا اپنے سر اقدس پہ یا اپنے ہاتھوں میں رکھ کر لے جایا کرتی تھی. اور وہ بی بی صاحبہ
کہ جو اربوں خربوں پتی تھی، اللہ اکبر، جنہوں نے کبھی پیدل چلنا کبھی نہیں دیکھا، اور وہ حضور کے لیے آج بھی وہ پہاڑ اتنا بلند ہے کہ بہت سے حاجی یا عمرہ کرنے والے صرف دیکھتے ہیں اور زمین سے ہی دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کو یہ سعادت ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، وہ اوپر تک بھی جاتے ہیں، مگر اوپر جانے والے بھی بتاتے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ آج 1400 سال بعد یہ کہہ رہے ہیں، اور اس وقت کیا عالم ہوگا اس کا۔ سبحان اللہ، اور وہ اکیلی جایا کرتی تھی، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانے پینے کے معاملات ہر دوسرے تیسرے دن وہ لے جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ تو خیر اس وقت کی بات ہے۔ اور ویسے جب بی بی صاحبہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات پتہ چلے تو آپ نے اپنا ایک غلام میسرہ نام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا، کیونکہ حضور آپ کا مال تجارت جو ہے شام اور دیگر علاقوں میں لے جایا کرتے تھے۔ اچھا اچھا، تو ادھر سے آپ کا پتہ چلا کہ بھائی یہ لوگوں نے تعریف کی، ان کے غلاموں نے جو بی بی صاحبہ خدیجہ الکبریٰ کے تھے کہ تعریف کی آپ کی بہت زیادہ، کہ ان کو ہم نے امین پایا، صادق پایا، جھوٹ نہیں کہتے، ایماندار وغیرہ وغیرہ جو سرکار کی صفات ان کی شان کے مطابق ہیں وہ سب نے ذکر کیا۔ تو انہوں نے پھر اسپیشلی طور پر ایک غلام آپ کا کیا کہ ان کو بالکل نوٹ کرنا ہے تم نے عادات و اعتبار۔ اور جب وہاں سے واپس آئے تو اس نے تو تعریف کے انبار لگا دیے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کو ایسے ہی کسی جیون ساتھی کی تلاش تھی۔ اللہ اکبر، اور سبحان جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ایک لمحہ نہیں لگایا، سبحان اللہ، اور خود سے جو ہے آپ نے سبحان اللہ، پیغام جو ہے اپنا دے دیا آپ نے۔ پھر آپ کے چچا نوفل جو تھے انہوں نے دیا اپنے بھتیجی کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کے اندر ہم نے تمام صفات دیکھی ہیں جو نبیوں والی ہیں، اور عنقریب ان کا دور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات سے متاثر ہو کر پھر ایک وقت یہ آیا کہ جب اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہوا، اسلام کے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار فرمایا، اور جب ضرورت پڑی تو تمام کا تمام مال جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنا پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، کہ جس محبت کے کی انتہا۔ متعلق سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پھر وہ معاملہ تھا کہ جس کے متعلق حضور فرمایا کرتے تھے کہ دو ہستیاں ہیں، ایک سیدنا صدیق اکبر اور سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے، جن کا احسان اللہ خود روز حشر اتارے۔ اللہ اکبر، بے شک، کیونکہ آپ نے اپنا تمام مال جو ہے وہ حضور کے سپرد فرما دیا، اور حضور کی مدد فرمائی، دین اسلام کی اور اس وقت کے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہ آپ کی شان مبارکہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد پاک آپ سے ہوئی، اور خصوصاً بی بی صاحبہ سیدہ کونین بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نسبت سے آپ حسنین کریمین کی، امام حسن اور امام حسین کی والدہ بھی ہیں، سبحان اللہ، امام حسن اور امام حسین کی نانی بھی ہوئی، اور یہ بہت وہ نسبتیں ہیں کہ جو آپ سے جن کی کلیاں نکلی ہیں، ایسا ہی ہے، آپ ایک پھول ہیں تو بی بی صاحبہ اور پھر حسنین کریمین اسی کی کلیاں نکلتی چلی گئی۔ یہ وہ بات ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان، ان کی کرم نوازی، ان کی عطائیں مذہب پر، مذہب کے ماننے والوں پر ہر طرح سے اثر انداز ہوئی، بے شک، اور تا قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نسبت سے ان کا نام اور ان کا کام زندہ رہے گا۔ بے شک، بے شک، اللہ تعالی ہمیں ان کی آمین، زندگی کے حساب سے، ان کے معاملات کے حساب سے عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب وما العالمین۔ علینا الا البلاغ۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت انداز میں اور جامع گفتگو فرمائی شاہ صاحب نے۔ میں آپ کو یہ ایک میسیج چھوٹا ہوا اس کا، شاہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس میں مزید آگے اس کو بڑھا کر یہ چلوں گا، اس کو بڑھاتے ہوئے کہ ناظرین کرام، جس طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے مدد فرمائی، تو ان سے سیکھیں کیا؟ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان معاملات کو دیکھیں کہ کیا میں انہیں بہتر کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، تو انہیں لیں، اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی پیروی کر کر ہم اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں۔
جن کو ہم نے چھوڑ دیا تو آج ہمارا یہ حال ہو گیا. تو میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو انتہائی محبت کے ساتھ. اور ہمارا اور میرے پیر و مرشد سید اسد علی شاہ صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ اصل محبت، تمام چیزیں اسی میں ہیں کہ محبت کے ساتھ ایک معاملہ یہ رہتا ہے. شاہ صاحب نے بارہا یہ بات فرمائی کہ یہ بات شاہ صاحب زیادہ رہتی ہے کہ بھائی ہم سے بات نہ کرو، ہم جو ہے نا کڑوے ہیں اس لیے سب کو برے لگتے ہیں. اکثر یہ لوگ عام ہے یہ کہ بھائی ہم تو کڑوے ہیں، سچ بولتے ہیں. تو میرے شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا کائنات کا سب سے بڑا سچا کون ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا سچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا لہجہ یا کبھی ایسا کچھ رکھا؟ تو یعنی کہ آپ غلط ہیں، اپنی اصلاح فرمائیں. جو لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی ہم تو سچ بولتے ہیں، تو سرکار دو عالم سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. اور سرکار دو عالم ایک ایسا عملی نمونہ ہے، قرآن فرماتا ہے کہ جن کو پیروی کر کے، جن کی زندگی پر، جن کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں. صحیح بات کی آپ نے. اس دن میں مختصر سی بات یہ کرنا چاہوں گا، ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے، ظاہری طور پر بھی، پیسے سے بھی، بہت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی خدمت کی کہ حضور خود ذکر فرمایا کرتے کہ انہوں نے جس طرح ہمارا خیال رکھا اس طرح کسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا. اور ایک وقت جب انہوں نے پردہ فرما لیا تو حضور کو اتنا غم ہوا کہ وہ سال ہی سیدہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، وہ سال ہی عام الحزن کھلایا کہ غم کا سال. تو جب آپ نے پردہ فرما لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سہیلیوں کے آنے پر اس طرح دوڑتے تھے کہ ایک محبت کا عالم نظر آتا تھا کہ آپ دروازہ کھولنے کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے تھے. اللہ اکبر. یعنی جب کوئی کھٹکا ہوتا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہوتا تھا کہ ان کی کوئی سہیلی آئی ہیں جی، تو ان سے محبت کی وجہ سے، ان سے محبت سے بہت شفقت سے پیش آیا کرتے تھے. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یہ فرمایا کرتی تھیں کہ، اور بی بی صاحبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور کی محبوبہ کہلاتی ہیں، اور وہ ہستی ہیں کہ آپ کو یہ فخر ہے کہ جبریل امین علیہ السلام وہی آپ کے لحاف میں لے کر آئے. یہ بی بی عائشہ صدیقہ کی شان. مگر آپ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی سے حسد جلن نہیں ہوتی مگر ایک ہستی سے ہوتی ہے، اور وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، بلکہ یوں کہ فرمایا کرتی تھی وہ پوپلے منہ والی سے ہوتی ہے. وہ ایک اپنے انداز میں، ایک عورتوں کا بھی کیونکہ ایک انداز دکھایا گیا، ہمیں بتایا گیا ان ہستیوں سے، تاکہ عام عورتیں یہ نہ کہنے شروع کر دیں کہ بھئی وہ تو نبیوں کی، ان کا کردار سامنے آئے گا تو اس قسم کی باتیں بھی رکھی گئی جی، تاکہ بالکل ہی وہ سمجھ کے نہ رہ جائیں کہ یہ فرشتے ہیں، یہ فلاں ہیں. یہ عام انسانوں جیسی باتیں بھی ان میں تھیں تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے. ایسا ہی ہے. تو آپ فرمایا کرتی تھی کہ ان سے مجھے ہوتی ہے کہ جب ان کا ذکر آتا ہے نا تو حضور کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ بہت محبت فرمائے. تو یہ محبت کا عالم ہے کہ اس وقت بھی حضور ان کو یاد کیا کرتے تھے. اور ان کی زندگی بہرحال ہماری خواتین کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. ان کو پڑھنا چاہیے، ان کے سیکھنا چاہیے. اور انہوں نے جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا، ہمیں چاہیے، ہماری خواتین کو چاہیے خصوصاً کہ اس کو اپنی زندگیوں پر بھی عمل درآمد کرنے کی، اپنی زندگی میں بسانے کی کوشش کرتی رہے. آمین آمین. ناظرین کرام، شاہ صاحب نے پھر مزید رہنمائی فرمائی، اور میری بھی یہی گزارش ہے جو میری مائیں بہنیں محبت سے دیکھتی ہیں، سنتی ہیں اس پروگرام کو، تو اس سے کچھ سیکھ، اس یہ رمضان کچھ نہ کچھ تو سیکھیں. ہم اپنی زندگی میں ایک ہی صحیح کچھ تو تبدیلی لائیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اور میں شکر گزار ہوں قبلہ شاہ صاحب کا ایک گفتگو اور فرماؤں کہ شاہ صاحب سبیل سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے نام سے ایک NGO چلا رہے ہیں جس میں بے شمار لوگوں کی کفالت ہوتی ہے. غریب مریضوں کے لیے دوائیں فراہم کی جاتی ہیں، اور غریب بچیوں کی شادی. ان کا حصہ بنیں، ان کا ساتھ دیں، اور ان کا دیکھیں جا کے شاہ فیصل کالونی نمبر 2 غوثیہ مسجد والے روڈ پہ جیسے ہی جائیں گے تو آپ کو ایک سبیل سیدہ کونین کے نام سے ایک پروجیکٹ ملے گا. اس پر آپ جائیں، خود دیکھیں اور ان کا ساتھ دیں. اچھا، اس میں لوگ اس پر تو بہت کام کر رہے ہیں کہ غریبوں کی کفالت کر رہے ہیں، سیدوں کے لیے بہت کم لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا، سیدوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے ہی نہیں سیدوں کے لیے. سرکار نے فرمایا کہ میں اپنی اولاد آل اولاد کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے، کیونکہ لوگوں کا میل ہے، یہ میل ہے. ایسا ہی میل پاک
ہستیوں کے لیے، یہ بھی شان ہے ان کی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی صحیح ہے. ہے نا. تو شاہ صاحب جو ہیں سیدوں کے لیے بھی زکوٰۃ میں سے نہیں الگ سے کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہ بے حد خوشی کی بات ہے کیونکہ سیدوں کے لیے کون کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، سرکار کی آل نے اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنا گھر بار دے دیا، لیکن ہم تو سرکار کی آل کا ادب تک نہیں کر سکے. تو خدا را، اور میں بہت شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ ہماری ٹیم ہے اور انتہائی جو دن رات محنت کر رہے ہیں، وہ ہمارے محمد دانش ہے. اللہ انہیں، ان کے گھر والوں کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائیں، رحمت برکتیں نصیب فرمائیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگلے نشست میں حاضر ہوں گے.